السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 28۔ طہارت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ کچھ باتیں اور باقی ہیں، اور وہ ہیں خواتین سے متعلق مخصوص مسائل۔ اور جب بھی طہارت کی بات آتی ہے، جب تک خواتین کے مخصوص مسائل نہ بیان کیے جائیں، طہارت کا موضوع مکمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے اندر آپ صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، یا سنن ابی داؤد لیجیے، یا جامع ترمذی اٹھائیے، جہاں نماز کا بیان ہے، وضو کا بیان ہے، وہیں خواتین کے مخصوص مسائل بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ محدثین نے باقاعدہ عنوان لگایا ہے ان مسائل کا، خواتین سے متعلق مخصوص مسائل، عنوان لگا کے انہوں نے خواتین کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو دیکھیے، خواتین کو جو خون آتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، حیض کا خون، ہا یا واد، حیض کا خون۔ نمبر 2، نفاس کا خون، نون فا الف سین، نفاس۔ تو حیض کا خون یہ ہر مہینے آتا ہے، مخصوص ایام میں، بلوغت کے بعد جب بچی ایڈلٹ ہوتی ہے تب یہ خون آتا ہے، تو اسی کو حیض کہتے ہیں۔ نفاس یہ بچے کے پیدا ہونے پر جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اور تیسرا خون ہے استحاضہ، الف سین تا ہا الف واد ہا، استحاضہ کا خون۔ استحاضہ کا خون یہ حیض کے علاوہ، نفاس کے علاوہ ہوتا ہے۔ یہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے خون نکلتا ہے، تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے ٹوٹل خون خواتین کو آتے ہیں۔ تو ہم شروعات کریں گے پہلے خون سے، یعنی حیض کے مسائل۔ حیض کے کیا احکام اور مسائل ہیں، ان باتوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو دیکھیے، جو نصرانی ہیں، کرسچن، ان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل بھی فرق نہیں کرتے، عورت حیض کی حالت میں ہے، ماہواری کے ایام چل رہے ہیں، یا پاکی کی حالت میں، وہ لوگ کچھ بھی فرق نہیں کرتے، یعنی ساتھ میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ شوہر بیوی ہم بستری بھی کرتے ہیں ماہواری کے ایام میں۔ استغفر اللہ، اس کو خراب اور غلط وہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اگر یہودی کی بات کریں تو اس کے الٹا ہے۔ یہودی حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری بالکل نہیں کرتے، حتیٰ کہ ساتھ میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ساتھ میں لیٹتے بھی نہیں ہیں، ساتھ میں کھانا تک نہیں کھاتے، بلکہ حیض والی، ماہواری والی خواتین کو وہ لوگ دوسرے کمرے میں الگ سے رکھتے ہیں، نہ اس کو چھوتے ہیں، نہ ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں، الگ کمرہ دے کے ان کو الگ سے رکھتے ہیں، اتنی دوری بنا کے رکھتے ہیں، اتنا خراب اور گندہ سمجھتے ہیں۔ یہودی کا عالم تھا۔ تو جب یہ حالات تھے کہ یہودی اتنی نفرت کرتے ہیں حیض کی حالت میں خواتین سے اور دوری بنا کے رکھتے ہیں، تو چونکہ اس وقت یہودی مدینے کے اندر کافی تعداد میں تھے، اور مدینے کے اندر جو لوگ تھے اس وقت، وہ یہودیوں کے علم سے، اس کے معاملات سے متاثر تھے، تو لوگوں نے سوال کیا حیض کے معاملے میں کہ جب خواتین حیض کے عالم میں ہوں تو کیا حکم ہے؟ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو
پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں وضاحت میں ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم حدیث نمبر 302، آپ نے کہا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہو تو شوہر کو کہا جا رہا ہے، شوہر سے حکم ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہو، ہر چیز جائز ہے بیوی کے ساتھ کرنا سوائے نکاح کے۔ تو نکاح سے مراد یہاں ہم بستری ہے، جمع کرنا، اور بعض روایت میں وضاحت موجود ہے الا الجماع، تو حیض کی حالت میں جمع کرنا، ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے، نہیں کر سکتے، اور ہم بستری کے علاوہ باقی چیزیں جائز ہیں۔ تو ساتھ میں لیٹ سکتے ہیں، ساتھ میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، خواتین یا جو عورتیں حیض کی حالت میں کھانا بنا سکتی ہے، کچن میں جا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب یہ بات جب ہو گئی، یہودیوں کو پتہ چلا تو یہودی ناراض ہو گئے اور کہا کہ یہ نبی ایسے ہیں کہ ہمارے ہر بات کی مخالفت کرتے، جو ہم کرتے یا کہتے اس کو الٹا کرتے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ یہودی تو بالکل عورتوں کو، حائضہ عورت کو، ماہواری والی خواتین کو دور رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تک نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سب کچھ کر سکتے ہو، اٹھو بیٹھو، ساتھ میں کھاؤ بھی، سب کچھ جائز ہے، چھو سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں صرف ہم بستری نہیں کرنا بس۔ تو یہ بات یہودیوں کو بری لگ گئی، کہا کہ یہ نبی تو ہماری مخالفت کرتے۔ یہ اس کی یہودیوں کی بات صحابہ کرام کو پتہ چلی تو دو صحابی آئے، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں صحابی آئے اور کہا کہ یہ یہودی تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم حیض کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی بیویوں سے؟ یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہے ہم بیوی سے ہم بستری بھی کر لیں، کیونکہ وہ لوگ بالکل دور رکھتے ہیں، تو ہم تو سب کچھ تو کر سکتے ہیں، صرف ہم بستری کی بات ہے تو ہم وہ بھی کر لیں تاکہ اور یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ مقصد ہے عیسابی کہنے کا۔ یہ سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا بدل گیا غصے کی وجہ سے، تو پھر یہ دونوں صحابی چلے گئے وہاں سے، چپ ہو کر خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ جیسے وہاں سے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دودھ بھجوایا اور دودھ پینے کو دیا، اس وجہ سے کہ چونکہ لوگ تھوڑا پریشان ہو کے چلے گئے تھے، نبی ناراض ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رحم آیا کہ بیچارے غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو دودھ پیش کر دے کہ دودھ پی لو، تاکہ وہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، ریلیکس ہو جائے۔ یہ باتیں ساری باتیں کہاں؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 302۔ اب کتنی اہم حدیث ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عورت ماہواری کے ایام میں حالت حیض میں ہم بستری نہیں کر سکتے، باقی ساری چیزیں جائز ہے، چھونا، ٹچ کرنا، بوسہ وغیرہ سب جائز ہے۔ دوسری اہم بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ گویا کہ اگر کوئی انسان آپ سے ناراض، تو خیر وہ صحابی نہیں ہوئے تھے، لیکن گویا کہ وہ پریشان ہو گئے تھے، تھوڑا ڈر گئے، تھوڑا گھبراہٹ ہو گئی کچھ کہ میں نے کیا پوچھ لیا، اور نبی تھوڑا ناراضی کی حالت میں ہو گئے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے دودھ بھیجا گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی خوش کرنا چاہیں تو کھانے پینے کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں ان کو، اب ان کو دعوت دے دیں، کھانا کھلا دیں، چائے پلا دیں، پانی پلا دیں، اب چاہیں تو بریانی بھی بنا کے کھلا سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، جاننے والا ہے، دوست ہے، لگتا ہے کہ وہ آپ سے پریشان ہو گیا یا وہ ڈر گیا آپ سے، یا حتیٰ کہ کوئی جھگڑا بھی آپ کا ہو جائے تو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کھانا بھی کھلانا چاہیے تاکہ آپ اس کو خوش کر سکیں۔ یہ بھی بات حدیث سے پتہ چل رہی ہے۔ اسی طرح حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے کہ نبی نے دودھ پیش کر دیا تاکہ وہ بیچارہ پریشان نہ ہو، دونوں غمگین نہ ہو۔ اتنا اچھا بہتر اخلاق، اس سے اچھی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل تھے، کتنے بہتر انسان تھے کہ کوئی انسان تھوڑا تکلیف میں بھی رہے وہ بھی پسند نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث کے اندر کہ انسان مخالفت میں آ کر کے یا مخالفت کرتے ہوئے حد اور لمٹ کراس نہ کرے۔ تو لمٹ کیسے؟ کہ ہم کوئی غلط چیز نہ کر بیٹھے،
کافروں کی یا غیر مسلموں کی مخالفت کرتے ہوئے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ہم کو لمٹ میں رہنا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جو شریعت کی جو احکام ہیں وہ اصل مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا یہی حکم ہے اس لیے ہم کو ماننا ہے۔ اب اس میں کسی کی مخالفت ہو جائے یا کسی کی موافقت ہو جائے اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے یا نبی کا حکم ہم کو ماننا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا کہ صحابہ کرام فوراً حدیث پر عمل کرتے تھے، کوئی چوں چرا اگرچہ مگرچہ نہیں تھا، چپ چپ خاموش ہو کے چلے گئے، مان لیا۔ آج ہماری کیا حالت ہے کہ ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں حرام چیز کو جائز کرنے کا، الگ الگ طریقے، کہتے ہیں سود حرام ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن 10 بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث آ گئی یا قرآن کی آیت آ گئی، فوراً انسان کو سر آنکھوں پر رکھنی چاہیے، فوراً مان لینی چاہیے۔ اب کچھ اور حدیثیں سنیے اس سے متعلق۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 295 کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضطجع معی وانا حائض وبینی وبینہ ثوب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ، وسلم کی بیوی فرما رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سوتے تھے اس حالت میں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، اور ہمارے ان کے بیچ میں صرف ایک ہی کپڑا ہوتا، یعنی ایک ہی چادر میں ساتھ میں لیٹتے تھے۔ پتہ چلا کہ حیض کی حالت میں شوہر بیوی آپس میں ساتھ میں لیٹ سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 302 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 293۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباشرها، کہ ہم میں سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، ہم میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جو بیوی حیض کی حالت میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لیٹنا چاہتے، امارها ان تتزر فی فور حیضتها، تو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے شرمگاہ کے پاس اچھے سے کپڑا رکھ لیں، اچھے طریقے سے شلوار کو یا جو بھی کپڑا اس کو باندھ لیں، تو باندھ دیتی وہ بیوی۔ ثم یباشرها، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قریب، بالکل قریب ہو کر کے لیٹتے تھے۔ قالت وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ، پھر کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کرتا ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر کنٹرول کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ بالکل ساتھ میں پکڑ کے لیٹ سکتے ہیں، ٹچ کر کے سو سکتے ہیں بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں۔ ہم بستری نہیں کر رہے، جمع نہیں کر رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جمع نہیں کرنی چاہیے، جمع کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ باقی ساری چیزیں جائز ہیں۔ اب حیض کی حالت میں خاتون عورت، حائضہ عورت، ماہواری کے عالم میں عورت کیا کیا نہیں کر سکتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ آج کی درس میں ایک بات آپ نے جانا کہ ہم بستری نہیں کر سکتی ہے، بالکل منع ہے۔ اور کیا چیز ہے جو عورت حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی ہے، اس کے لیے کیجیے آپ 24 گھنٹے کا انتظار۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔